سمجھ میں آ رہی بات؟ آج سے کسی کی مذاق تو نہیں اڑاؤ گے؟ حضرت ابو بکر صدیق بھی چلے گئے، شام کو آئے، ان کی بیوی بھی پکاتے پکاتے تھک گئی، دونوں کی بیویوں نے دوسری سبزی بنا لی، رکھ دو بیٹا۔ اب جب شام کو آئے حضرت عمر ہاتھ دھو کر کے بیٹھے، بیوی سے کہا لاؤ عاتقہ کھانا لاؤ، کھانا لاؤ۔ ان کی بیوی دوسری سبزی لا کے رکھ دیتی ہے۔ اب ادھر دیکھ رہے ہیں مچھلی نہیں آئی۔ مچھلی کا کیا ہوا؟ 18 جلدوں میں اتنی موٹی کتاب ہے تاریخ مدینہ، اس کو پڑھو، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور میں نے پڑھا یار تو میرا دل خوش ہو گیا۔ اللہ تمہیں مدینے کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ کبھی جانا ہو تو 10 نمبر پہ لائبریری ہے الحمدللہ، اس میں بڑی بڑی قوم کی کتابیں۔ اللہ اللہ سنو، دوسری سبزی لا کے رکھ دی۔ حضرت عمر بولے عاتقہ مچھلی لاؤ نا۔ اب بیوی تھی نا، اور پھر حضرت عمر کا روب۔ نبی کہتے ہیں میرا عمر نا جس گلی سے نکل جاتا تھا تو اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے نبی بھی تھے، ایک جو لڑکی چھوٹی سی بچی دف بجا رہی تھی اور کچھ نغمہ گا رہی تھی، آقا بھی دیکھنے لگے، اور آقا کے پیچھے سے یہاں سے آڑ سے حضرت عائشہ بھی دیکھ رہی تھی، سمجھے؟ اور ادھر برابر میں حضرت ابوبکر صدیقہ ہے، تب بھی وہ دف بجاتی رہی اور نغمہ پڑھتی رہی۔ حضرت عثمان غنی آئے تب بھی، اور صحابہ آئے تب بھی۔ جیسے ہی عمر آئے نا تو فوراً ایک دم اپنی دف دبا کے ایک طرف کو بیٹھ گئی، مارے ڈر کے، اور کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو۔ تو میرے نبی نے اس موقع پہ فرمایا تھا عمر تمہیں دیکھ کے تو نا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، تمہیں دیکھ کے تو نا عمر شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق ادھر ہاتھ دھوئے بیٹھے، بی بی سے کہا لاؤ۔ ان کی بی بی کہنے لگی سرتاج پکاتے پکاتے تھک گئی مگر مچھلی نہیں بلی، سرکار اسی سے کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سبزی سے کھا لیا، مگر حضرت عمر بولے او بی بی بتاؤ مچھلی پکی کیوں نہیں؟ کہا چولہے پہ اب بھی چڑھی ہوئی ہے مگر میں آگ جلاتے جلاتے تھک گئی، گرم تک نہیں ہوئی۔ حضرت عمر جلال میں اٹھے اور خود جا کر کے چولہا جلانے لگے۔ حضرت عمر کہتے میں خود گھنٹوں چولہا جلاتا رہا مگر مچھلی گرم تک نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے کھانا نہیں کھایا اور قسم کھا لی کا جب تک مچھلی کا ماجرا سمجھ میں نہیں آئے گا عمر کھانا نہیں کھائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ جب تک ماجرا سمجھ میں نہیں آئے گا عمر کھانا نہیں کھائے گا۔ اب رات ہو گئی اسی اس میں، اور کالی رات حضرت عمر نے وہ مچھلی کنڈیا میں رکھی اور بولے چلو اپنے بھائی ابو بکر کے گھر جا کر کے دیکھنا۔ اللہ برکت فرمائے۔ چلو اپنے بھائی ابو بکر کے گھر، ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے مچھلی کنڈیا میں رکھی اور وہ حضرت عمر کی طرف چلے۔ دونوں راستے میں ایک جگہ ملاقات ہو گئی، خوب اندھیرا تھا، بڑا اندھیرا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی کنڈیا آڑ میں کر لی۔ حضرت عمر کہنے لگے بھائی کائے سے کھا کے آ رہے ہو؟ کہ یہ بتاؤ آپ کائے سے کھا کے آ رہے ہو؟ بولے میں نے تو کھائی نہیں، مچھلی پکی نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، مچھلی کو پکاتے پکاتے تھک گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے جو تمہارے گھر حال ہے وہی میرے گھر حال ہے، کہا میرے گھر بھی وہی بات ہے۔ اللہ، پکاتے پکاتے تھک گئے، آ جائیے، پکاتے پکاتے تھک گئے۔ کہنے لگے بھائی میں تو دن بھر کا بھوکا ہوں حضرت عمر، اور میں نے تو ایسے سے عہد کر لیا، مچھلی کا ماجرا ضرور بتاؤ کیا ہے یا پتہ کرو۔ اب دیکھو کس سے کرنا، ان کی جب اٹکتی تھی تو کہاں جاتے تھے؟ نبی کی بارگاہ میں۔ انہیں معلوم تھا کہ جو کچھ بھی حل ہوتا ہے،
جو کچھ بھی ملتا ہے وہ نبی کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے بولو؟ کون دیتا ہے بولو؟ اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے بھائی ایسا کرو، چلو نبی کی بارگاہ میں مچھلی لے کر کے چلتے ہیں اور نبی سے پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے، چلو چل کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بھائی عمر اتنی رات ہو رہی ہے، نبی آرام میں ہوں گے، نبی کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتے، نبی آرام کر رہے ہوں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے بھائی چلو چل کے دیکھتے ہیں، اگر نبی بیدار ہوں گے جاگتے ہوں گے تو مسئلہ حل کر لیں گے، ورنہ رات بھر نبی کی چوکھٹ پہ پڑے رہیں گے۔ دونوں بھائی چلے، دونوں دوست چلے، دونوں صحابی چلے، کہاں؟ نبی کی بارگاہ میں۔ ادھر اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا۔ اللہ نے کہاں بھیجا بول حضرت جبریل کو؟ نبی کی بارگاہ میں، کہا جاؤ میرے نبی کو بتاؤ آپ کے جو پسندیدہ محبوب صحابہ آ رہے ہیں۔ حضرت جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری بات نبی تک پہنچا دی۔ میرے نبی دونوں کا انتظار دروازے پہ کھڑے ہو کے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ بولو۔ دونوں کا انتظار کر رہے تھے، اندھیرا تھا، جب سامنے سے دیکھا ابو بکر اور حضرت عمر آ رہے، نبی دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ اس کتاب میں تاریخ کے الفاظ یوں ہیں، جب نبی کے دانت شریف دکھے تو راستہ منور ہو گیا، دانتوں سے روشنی نکلی، جیسی یہ ٹیوب لائٹ ہے نا ایسی اجالا ہو گیا۔ دونوں صحابی آئے، آ کر کے آقا کی بارگاہ میں۔ اب میرے نبی کو پتا تھا، اور عمر کے پیٹ میں بھوک، وہ لوگ طاقتور ہوتے تھے تو الحمدللہ ویسے کھاتے بھی تھے، اور پھر کام کرنے والا آدمی کچھ زیادہ کھاتا نہیں کھاتا بولو۔ تم لوگ جو پھاوڑا چلاتے ہو یا جو کاشتکاری کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، تو 4-5 روٹی آرام سے کھا لو گے، سمجھے؟ اور خوب آدھے گھنٹے میں پھاوڑا وڑا چلا گے ٹھیک، لیکن ہمارا کیا لوگ ہم سے کہاں کھائی جائیں گے؟ مگر تم ویسی طاقت ہوتی ہے پھاوڑا، ہم سے اگر آدھا گھنٹہ پھاوڑا چلوایا جائے تو چلا لیں گے کیا؟ پیچھے کو گر جائیں گے۔ اور اگر آپ سے تقریر کرائی جائے تو پھر آپ کو بخار آ جائے گا۔ بات برابر ہے بھئی، تو پھر آپ کو بخار آ جائے گا، سمجھے؟ جو جو کام کر رہا ہے وہ اسی میں ماہر ہوتا ہے۔ مگر بعض انسان بہت بڑا کھدو بھی ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، جب میں جسور میں پڑھاتا تھا، یہ لوگ پڑھتے تھے، تو جب جسور میں پڑھاتا تھا تو بیل جوڑی ہے ایک جگہ، سمجھے؟ کاشی پور کے برابر میں قاسم کا گاؤں، تو ایک لڑکا پڑھتا تھا میرے پاس وہاں۔ پھر بارات ہوئی تو ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا نا، ناشتے میں اللہ کا بندہ 55 رسگلے کھا گیا۔ 55 رسگلے۔ کتنے رسگلے کھا گیا؟ پہلے ناشتے میں میٹھا چلتا تھا، رسگلے، اور ہوتے بھی گاؤں والے تھے موٹے موٹے رسگلے، تو 55 کھا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے ناشتے کا یہ عالم ہے تو کھانے کا کیا عالم ہوگا؟ اور اسے کچھ بھی اثر نہیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر چلے گئے نبی کی بارگاہ میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی نے جواب دیا، آ جاؤ آ جاؤ میرے پیارو آ جاؤ۔ نبی بیٹھے اور وہ دوستانو بیٹھے۔ میرے نبی حضرت ابو بکر صدیق سے بات کرنے لگے،
ابو بکر صدیق تو کھا ہوئے تھے نا، اب عمر بھوکے تھے، اب حضرت عمر بار